تھی، ان کا جو بڑا ہیڈ تھا اس کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ میں گیا، ایک نوجوان ہے، بڑی قد شخصیت، اس نے 3 پیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے، بڑا حسین و جمیل دیکھنے کے اندر لگ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مجھ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے بڑے پاپڑ بیلے، لیکن تو نے تمام مراحل کے اندر کارنامے سر انجام دے دے کر تو اب اس مقام پر پہنچ کر تجھے میرے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا میں شروع سے ہوں، یعنی کہ جب سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا میں شروع سے ہوں، اور میں اس وقت سے ہوں، اور اس وقت سے میں اپنے کارنامے اپنے کام سر انجام دے رہا ہوں۔ اور پھر اس وقت اس نوجوان نے جو 3 پیس کپڑے پہنے ہوئے تھا، ٹائی لگائے ہوئے تھے، اس نے بتلایا کہ یہودیوں کو گمراہ بھی میں نے یہ کیا، صرف بات جو یہودیت سے عیسائیت کے اندر آیا اور عیسائیت کے پورے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، اس کو بھی میں نے گمراہ کیا تھا۔ دعوت کا نظریہ، تھیوری، یہ بھی میں نے پھیلائی ہے۔ نظریہ ارتقاء کہ انسان بندروں سے بنے ہیں، پہلے بندر تھے بعد میں، یہ بھی میں نے ہی پیش کیا ہے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر رب تعالیٰ کا کچھ سب بھی ختم ہو جائے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا، بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے یہ انسان بنا۔ اور اس نے کہا بابل بھی میں نے لگوائی، بہت ساری باتیں کی اسے، اور کہا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر پوجا ہو رہی ہے، عیسائی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا نہیں کرتے، وہ میری کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اب جو ان کی تصویر بنائی ہے، مجھے سورج جو پینٹنگ ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہے، باطلا کہتے ہیں یہ پینٹنگ بھی میری دی ہوئی ہے، یہ سب میری پوجا کر رہے ہیں۔ اب اس کی بات غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی، لیکن جو اس نے یہ باتیں کی ہیں، یہ احادیث سے ان کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے استدراج کے عنوان پر جمعہ پڑھایا تھا دجال کے حوالے میں، کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور اس پہ فتنے، اس کی آزمائشیں بڑی سخت ہوگی، اور انہیں میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑا سمجھے گا کہ میں بڑا دیندار ہوں، بڑا میرا ایمان مضبوط ہے، اس کے سامنے ایسے شبہات رکھے گا کہ وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ دجال کا جب اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، دجال کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں، تیرے مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کر دوں، کیونکہ دجال کی آمد سے قبل 3 سال وہ انتہائی قحط سالی کے سال ہوں گے، کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جانور بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، انسان بھی بڑھ جائیں گے۔ تو دجال اس کے سامنے شبہات رکھے گا، کہا اگر میں تیرے مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کر دوں، تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں، پھر تو مجھے مان لے گا نا کہ میں رب ہوں، کیونکہ مرے ہوئی چیز کو زندہ کرنا یہ رب کی صفت ہے۔ وہ کہے گا ہاں اگر وہ کر دے گا تو مان لو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ شیاطین کو حکم دے گا، جنات کو حکم دے گا، وہ اس کے جانوروں کی شکل اختیار کر لیں، وہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں۔ حقیقت کے اندر وہ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، حقیقت کے اندر وہ اس کے جانور نہیں ہیں،
شیاطین ہوں گے جو اس کے ماں باپ کی شکل ڈالنے گے، اس کے جادو کی شکل اختیار کرنے گے۔ جب بندہ دیکھے گا تو وہ اس کو اپنا رب مان بیٹھے گا، اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر ایمان سے آگ ہو بیٹھے گا۔ تو شیطان کا اصل مقصد، پھر راجن ماں کو کہتے ہیں کہ میں نے متنفر ہونے کے بعد جب میں نے بابل کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، تو جب میں نے بابل کو پڑھا، تو جب میں نے غور کیا تو مجھے اس کے اندر وہی نشانیاں نظر آئے جو شیطان ابلیس کے بارے میں کہا۔ جو اس نے باتیں کی ہیں، جو ان کو مقاصد ہے، جو ان کو ان کا ایجنڈا ہے، جب میں نے اس کی اسٹڈی کی کرتے کرتے پہنچا تو مجھے بابل کی تعلیم سے یہ ملا کہ یہ تو ابلیس ہے، اور یہ علامات ابلیس کی ہیں، ابلیس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور یہ فری میسن کے نام سے پورا گروپ ہے، اور یہ دنیا کے اندر بڑا خطرناک گروپ ہے، خلق خدا کو گمراہی کی دلدل کے اندر پھنسانے کا ان کا ایجنڈا ہے۔ یہ شیطان کے پجاری ہیں، یہ خلق خدا کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے۔ اور فری میسن اسی گروپ کے پاس دنیا کا میڈیا ہے، پورے دنیا کے میڈیا کو بھی یہ ہینڈل کرتے ہیں، اور پوری فلم انڈسٹری کو بھی یہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور یوسف کو بھی یہی، اور یہی بتاتے ہیں کہ فلاں ویڈیو کے اندر، فلم کے اندر کون سا سین وہ فٹ کرنا ہے، کون سا سین کٹ کرنا ہے، اور میوزک کے اندر کون سا نعرہ لکھنا ہے۔